امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دینے مکمل واقعہ آپ فرما دینے اتیتو علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہو جالس فی ظل دومت وعندہ کاتب یملی علی میں حضور دی بارگاہ چایا تے حضور اس حالت تشریف فرما ہے با ایک روک دے سائے تھلے بیٹھے ہویا ہے تے آپ دا جڑا کاتب آنا منشی ناڑا لکھناڑا او کوئی شے لکھ دا پیا یعنی میرے نبی دی سیرت طیبہ دسے کام کرن واسطے ایسی آڑا دفتر ضروری نہیں کام کرنا ہوئے تے مڑ درخت تھلے بے کے بھی آمینہ دلال اللہ دی ساری شریعت دا کام کر دے عمارت دا ہونا ضروری نہیں ڈھیر سارے پروٹوکول دا ہونا ضروری نہیں حضور تو اگا کھیڑی شان علی ہستی ہے ایک درخت دے سائے چلے بار بے کے بے خوف و خطر میرا سونا نبی اپنے منشی کڑوں جو مسائل ہے وہ لکھوا رہے ہیں منشی آپ دا گفتگو لکھ دا پہ فقالا انکتبکا یبن حوالا اے ابن حوالہ کیا سی تینو لکھ دئیے اینی گل ہوئی تے جناب ابن حوالہ پوچھیا قلت فیما یا رسول اللہ اے میرے سونے نبی کی لکھ دئیے میرے واسطے تسا کی لکھ دینے فاردانی حضور دا صحابی ہوتا ہے حضور میرے لبے نیاز ہو گئے میرے نال دوبارہ خطاب نہ فرمایا یعنی حضور اشارات و کنایات امت مسلمانوں سمجھا رہے کوئی وڈا بندہ سیانا بندہ شرعی پابند بندہ امیر بندہ لیڈر کسی جماعت دا بندہ کوئی گل کر دے وے تے نا سوال و جواب نہیں کرے دے او جیڑا کر رہے ہیں او ٹھیک کر رہے ہیں حق بندہ سی صحابی رسول دا پوچھنا تو نہ پوچھیا لیکن پوچھن تو بعد حضور بے نیاز ہو گیا فرماتے ہیں حضور تب لکھ دا پیانا او جو کہ کاتب دوبارہ لکھن لگ پیا ثم رفع رأسہ الیہ کچھ دیر تو بعد حضور نے اپنا سر انور اٹھایا تے دوبارہ میرے توجہ فرمائی تے میں نے حکم فرمایا اے ابن حوالہ کیا تیرے بارے اسی تین کچھ لکھ دئیے میں دوبارہ عرض کیتی قلتو فیما یا رسول اللہ اے جیڑا تسا من چٹھی لکھ دینی ہے پرچی لکھ دینی ہے کو حکم نامہ لکھ دینا ہے درخواست لکھ دینی ہے ان دے وچ کیے واردانی دوبارہ حضور میرے لو بے نیاز ہو گئے میں سوال و جواب وچ پہ گیا سا بین دے وچ ہے کی لکھیا یا کیے کن دے نہ لکھیا ہے حضور دوبارہ بے نیاز ہو گئے تھوڑی دیر بعد حضور نے دوبارہ سر انور نے اٹھایا تو دوبارہ پوچھیا اے ابن حوالہ کیا اسی تین کچھ لکھ دئیے میرے سونے نبی دی بارگاہ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دوبارہ عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ اے ان دے وچ جیڑا لکھے آیا ہے ان دے وچ ہے کہ خیر ہے کوئی غلط میں اگا پوچھنا چاہنا فنظرتو فیضا فی الکتاب عمر حضور میرے کو کچھ دے پہ آئے بدتینوی کچھ لکھ دئیے توجہ میرے حل کہ میں نا تھوڑا جہاں جو اتا ہو کہ او تختی ویکھی او کتاب ویکھی او ورکہ ویکھیا جن دیتے حضور او چٹھی لکھ دے پہ آئے تے میری اس لکھائی تے نظر پہ گئی تو ان دے چنا عمر دا دو باری آپ پوچھ چکے آئے میں تو سنکی لکھ دینا ہے تریجی باری حضور نے پوچھے آج تین کو شے لکھ دئیے میں نہ تھوڑا جا گردن چاہ کے تو لکھی ہوئی شے ویکھی میں لکھ دے کی پہنے ان دے وچ میں حضرت عمر دا ناوے کیا فعرفتو انہ عمرہ لا یکتب الا فی خیر میں پہچان گیا بجس کاغذ تے عمر دا نا لکھیا ہے گل کوئی خیر آڑی
فعرفت میں پہچان گیا میں نے یقین ہو گیا جس کاغذ تے عمر پاک دا نام لکھیا ہے نا وہ کاغذ خیر والا ہے وہ عیسائی والا کاغذ ہے اچھا کاغذ ہے فقالا حضور نے دوبارہ پوچھا انکتبکا یا ابن حوالہ ہے ابن حوالہ تینویں کو جسی شے لکھ دئیے میں عرض ہن میں نام ویکھ لیا میں او پرچی ویکھ لئیے تے میں عرض کیتی قلت نام یا رسول اللہ ہاں یا رسول اللہ میں نے لکھ دیو تے میرے نبی نے ہون ارشاد فرمایا فقالا یا ابن حوالہ کیف تفعل فی فتن تخرج فی اطراف الارض کانہا سیاسی بکر میرے سونے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن حوالہ تو اس ٹائم کی کرے گا جدوں زمین تو تے آسمان تو ہر طرف تو فتنے نمودار ہونگے کدی کوئی مسئلہ آ رہا ہے کدی کوئی واقعہ آ رہا ہے کدی کوئی گل آ رہی ہے کوئی گل کوئی نوی چھڑ رہا ہے انج فتنے برپا ہو جانگے فتنے آ جانگے تو اس ٹائم کی کرے گا قلت لا ادری ما خار اللہ الا خار اللہ لی ورسولہ میں عرض کیتی یا رسول اللہ میں تے نہیں جاندہ میں کی کراں گا اللہ اور اس دا رسول میری رہنمائی فرماوے فکیف تفعل فی اخرى تخرج بعدها کان الاولی فیہا انتفاع خطو ارنبل میرے سونے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کی کرے گا اس حال جدو عجیب و غریب جے فتنے آ جانگے عجیب و غریب سوالات آ جانگے عجیب و غریب گلنا نمودار ہو جانگیاں تے میرے سونے نبی دی بارگاہ جو صحابی رسول عرض کردہ ہے یا رسول اللہ آپ جڑا نا وصیت فرماؤ آپ حکم فرماؤ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اتبعوا هذا ورجل مکفن حين اذن فانطلقت خذت بمنکبیہ فاقبلت الى رسول اللہ میرا سونا نبی فرما رہے ہیں جدو ڈھیر سارے فتنے آ جانگے جدو بارش آر مسنگے زمین تے فتنے تو اس حال کی کریں گا حضور دا صحابی اندے آپ رہنمائی فرماؤ میرے نبی نے فرمایا جدو فتنے برپا ہو جان ڈھیر سارے فتنے آ جان پھر ایس بندے دی اتباع کرنی ہے او بندہ حضور دی بارگاہ چو جا رہا ہا تے حضرت ابن حوالہ دن میں گیا تو اس بندے نو کندیاں تے ہاتھ رکھیا تے حضور دی بارگاہ چلے اندہ میں عرض کیتی یا رسول اللہ آؤ بندہ فتنے چسا جن دے نال کھڑونے میرے نبی نے فرمایا ہاں ابن حوالہ فرماتے نے جس سل اشارہ کر کے فتنیاں تو بچن دا حضور دس رہے آئے وہ حضرت عثمان غنی ہے ڈھیر سارے فتنے آ جان فتنے دی بارش ہوئے آسمان تو زمین الجی میں بارش وستی ہے انج فتنے وسن تے میرے سونے نبی نے فرمایا اس حال تسی کی کرو گے اے رہنمائی میرا سونا نبی اپنے صحابہ دی فرما رہے ہیں تے میرے نبی دا صحابی کہہ رہے یا رسول اللہ آپ فرماؤ کی کر لیں میرے نبی نے فرمایا اس حال تسا عثمان غنی دی پیروری کرنی ہے اگلی میری گفتگو دی دوسری حدیث پاک میرے سونے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر پاک دے صاحبزاد ارشاد فرماؤندے نے آپ فرماؤندے نے سمیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من زاد بیتن فی المسجد فلہ الجنہ میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس بندے مسجد دے وچ اللہ واسطے اضافہ فرمایا مسجد چھوٹی آئی وڈی بنا دیتی فلہ الجنہ اس واسطے جنت ہے ومن جاہد جیسا الاسرت فلاح الجنہ جس تنگی دی حالت جیسے اسرت تنگی آڑے لشکر جس بندے مدد فرمائی آئی ان دے واسطے بھی جنت قالا وفعالا ذالک عثمان ابن عفان تے ایک کم حضرت عثمان غنی دومیں کیتے ہیں یعنی حضور نے اعلان فرمایا کون ہے جڑا مسجد نبی دی وسیع توسیع فرمائے گا تے حضرت عثمان غنی نے خود پیسے بھر کے کلے بندے زمین لئی تے مسجد بڑی بنائی غزوہ تبوک دے موقع تے حضور نے اعلان فرمایا کون ہے جڑا اج لشکر دی مدد کرے گا تے حضرت عثمان غنی نے ڈھیر سارا مال تے گھوڑے تے اٹھ حضور دی بارگاہ
بارگاہ پیش کیتے ما در عثمان ما عملا میرے سونے نبی نے فرمایا اس عمل تو بعد عثمان اور کوئی عمل بھی نہ کرے عثمان نو وقت بھی کوئی نقصان نہیں تاریخ اسلام سے واحد بندہ ہے جن دے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ آج تو بعد اگر کوئی عمل بھی نہ کرے نا اندیاں نیکیاں انیاں ہو چکی ہیں اس کئی باری مول لئیے رب وحدہ لا شریک و جنت غفر اللہ لکا یا عثمان میرے سونے نبی نے فرمایا اے عثمان اللہ سونا تیری مغفرت فرمائے اے عثمان اللہ سونا تیرے رحم فرمائے اے عثمان اللہ سونا تیرے رحم فرمائے میری گفتگو دی تیسری حدیث پاک میرے سونے نبی دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار روایت کر دینے کہ دعی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا جنازت رجل لیسلی علیہا حضور نو بلایا گیا ایک جنازہ آیا کہ حضور نو بلایا گیا کہ آؤ سرکار اندہ جنازہ پڑھئے قالا فلم یسلی علیہا میرے سونے نبی نے اندہ جنازہ نہ پڑھیا صحابہ صدیا بندہ فوت ہویا زمانہ مصطفیٰ اچھتے میرے نبی نے دیبار گئے صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ او اندہ جنازہ پڑھئے تے میرے نبی نے جنازہ نہ پڑھیا فقالو یا رسول اللہ ما رائینا کا ترکت صلاة علی حد اللہ یا رسول اللہ اسی پہلا بندہ ویندے پیا جندہ تسی جنازہ نہیں پڑھیا وگرنہ ہر بندے دا تسی جنازہ پڑھ دے ہو ہر بندے دا جنازہ پڑھ دے ہو یہ پہلا بندہ ہے بہت ہویا یا ساٹھی زندگی جندہ یا رسول اللہ تسا جنازہ نہیں پڑھیا میرے نبی نے فرمایا قالا کانا یبغد عثمان ابغدہ اللہ میرے نبی نے فرمایا اے عثمان نال بغض رکھدا ہا تے اللہ اند تے غضب کردا ہے تے جیڑا عثمان دے بارے بکواس کرے آمینہ دلال اس بندے دا جنازہ نہیں پڑھدا توجہ ہے آپ دی ذوق نال بولو سبحان اللہ اے میرے نبی دا فتوہ ہے جیڑا بندہ عثمان غنی نال مخلص نہیں میرا نبی ان دا جنازہ نہیں پڑھدا تے صحابہ حیران ہے یا رسول اللہ اے پہلا بندہ سا ویکھیا ہے اے پہلا بندہ سا ویکھیا ہے جندہ تسی جنازہ نہیں پڑھ رہے یعنی میرے نبی دا اپنا عمل ہے بس صحابہ دے غدار دا جنازہ نہیں پڑھی دا محمد عربی دے یاراں دے وفادار دا جنازہ پڑھی دا میری گفتگو دی اگلی حدیث پاک پردہ صحابی حضور مسجد نبی جو بیٹھے ہیں تے وہ حضور اپنے صحابہ نو ہی کی دوجی دا پھرا بنا رہا ہے سجن بنا رہا ہے پلی بنا رہا ہے تے میرے نبی نے اس ویلے حضرت عثمان غنی نو سدیا تے آپ نے فرمایا ادنو یا ابا عمر اے ابو عمر میرے نزدیک ہو جاؤ حضرت عمر بن عثمان حضرت عثمان غنی دے صاحبزادے نے انہ دی گل میں اس تو اگلی حدیث پاک سنے نا اے ابو عمر میرے ہور قریب ہو جاؤ ادنو یا ابا عمر میرے ہور قریب ہو جاؤ تے صحابی فرماتے نے فلم یزل یدنو منہو حتی السکا رکبتی برکبتی ہی میرے نبی دے صحابہ فرماتے نے اس تو اگا عثمان حضور دے ہور قریب نہ ہو سکتا حضور دے جڑے نے نا گھٹنے مبارک تے حضرت عثمان غنی دے دوویں آپس وچ مل گئے ہے تے حضور نے بنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى السماء فقال سبحان اللہ العظیم ثلاث مرار میرے سونے نبی نے عثمان آسمان الوکھیا تے ترائے واری فرمایا سبحان اللہ العظیم ثم نظر الى نہرکا پھر میرے ثم نظر الى عثمان پھر میرے سونے نبی نے حضرت عثمان غنی اللہ وکھیا وکانت ازارہ محلولتن حضرت عثمان غنی لاکھ دی بدی ہوئی آئی او تھوڑی جی ڈھلی بدی ہوئی آئی تے حضور نے اپنے ہتھاں نال اس لاکھ دن کسیا آپ دی توجہ ہے بدان بندے نے جڑے ہن میں سمجھ جائے وکانت ازار سدے نال جڑی اسی ساڈے ماں پیو لکھ دی بندے ہے
چند چ گجے بھی بندے وہ لک دی تھوڑی جی ڈھلی آئی فضر رہا رسول اللہ بیادی میرے نبی نے اپنے ہتھاں نال اون کسیا اپنے ہتھاں نال اون کسیا ثم قال اجماعت فی ردائک علی نہرک آپ نے چادر لئی ہوئی تے حضرت عثمان غنی نو حضور نے ارشاد فرمایا اینو انجنا سینے تے لو چادر حضرت عثمان غنی نو حضور نے فرمایا چادر انج سینے تے کرو تے میرے سونے نبی نے پھر فرمایا ان لک شانن فی اہل السماء تو جاننے آسمان والے وچ تیری کنی قدر و قیمت ہے حضور اپنے صحابی نو سامنے با کے گل کرتے پہنے میرے نبی نے فرمایا ان لک شانن فی اہل السماء تین پتہ ہے آسمان والے وچ تیرا کی مقام ہے انت ممن یرید علی حوضی تو وہ بندہ ہے جڑا میرے حوض تے اس حالت چاہے گا کہ تیرا او شہادت والا خون اجے وگ رہا ہوے گا خون جاری ہوے گا من فعل بک ھذا فیقول فلان ابن فلان پھر اوتے پوچھا جائے گا یہ کام کون کرن والا ہے پھر قیامت والے دے فرشتہ آواز دے گا فلاں بندے فلاں دے پتر عثمان غنی نو شہید کیتا وذالک کلام جبرائیل قیامت والے دے عثمان غنی دے قاتل دا نام لین والا حضرت جبرائیل ہون گے تے میرے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عثمان امیر علی کل مخذول سید آپ سرکار فرماتے نے رینا غلامن مادری غلامن ہوا ام جاریت ما رأیت احسن منہ جالسا الی جنب علی ابن ابی طالب حضرت ابو سعید فرماتا ہے میں مولا علی دی بارگاہ حاضر ہویا مولا علی دے کول ایک چھور بٹھایا خوبصورت نوجوان میں آج تک نہ اودے نال دا خوبصورت لڑکا ویکھیا ہے نہ اودے نال دی خوبصورت لڑکی ویکھی ہے ایڈا خوبصورت لڑکا علی کول بٹھایا تے میں پوچھیا من ھذا الفتى یا علی اے نوجوان جڑا تہاڈے نال بیٹھا ہے کون ہے تے آپ نے فرمایا ھذا عثمان بن علی اے میرا پتر ہے نائندہ عثمان ہے سمیتو بی عثمان بن عفان میں جان کے ایندا نام عثمان دے نام تے رکھیا ہویا ہے علی پاک کو لوگ پوچھ رہے نے سونا جیا بندہ کون ہے سونا جیا خوبصورت نوجوان کون ہے اندے نال دا ناسا چھور سونا ویکھیا ہے نا اندے نال دی لڑکی خوبصورت ویکھی ہے کون فرمایا اے میرا پتر عثمان ہے میں ایندا نام عثمان غنی دے نام تے رکھیا ہویا ہے میں وقت سمیت بی عمر و بالعباس ام رسول اللہ او راوی آندا ہے ابو سعید آندا ہے انہاں ایک پتر دا نام عمر رکھیا یا ایک پتر دا نام عباس رکھیا یا ایک پتر دا نام عمر رکھیا یا ایک پتر دا نام عثمان رکھیا یا دنے علی ابن ابی طالب حضرت علی فرماتے نے قال یا رسول اللہ من اول من یحاسب میں ایک دہاڑے حضور دی بارگاہ چرچا کیتی یا رسول اللہ قیامت والے دے او بندہ کیڑا ہے جندا ساریاں تو پہلے حساب ہوے گا تے میرے سونے نبی سرور نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا قال ابو بکر قیامت والے دے ساریاں تو پہلے جندا حساب ہوے گا او ابو بکر ہونا ہے اندا مطلب ہے آخرت دے دہاڑے قیامت والے دے وی جنوں پہلے نمبر تے خدا رکھیا ہے او نبی دا یار صدیق خود علی پوچھ رہے نے یا رسول اللہ قیامت والے دے سارے تو پہلے حساب کیندا کون ہے میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دے سارے تو پہلا حساب ابو بکر دا ہوے گا پھر میں حضور دی بارگاہ چرچ کیتی قال ثم من اس تو بعد قیامت والے دے حساب کیندا ہوے گا میرے نبی نے ارشاد فرمایا قال
ثم عمر اس تو بعد حضرت عمر دا حساب ہوئے گا پھر میں عرض کیتے یا رسول اللہ اندے تو بعد کندہ حساب ہوئے گا ثم آلتا یا علی اے علی عمر پاک تو بعد تیرا حساب ہونا ہے کہ میں عرض کیتے یا رسول اللہ این عثمان حضرت عثمان دا تنا درمیان چاہے کوئی نہیں اونا دا حساب کون لوے گا میرے سونے نبی نے فرمایا انی سالت عثمانا حاجتا سرن فقداها سرن فسالت اللہ اللہ یحاسب عثمان میرا نبی فرماؤں دے ایک دیاڑے میں تھوڑی جی حاجت آئی میں کچھ ضرورت آئی میں لک کے رات داری عثمان نو آکھیا میری حاجت ہے میرا کم ہے اس بندے اس پردے ویچی میرا کم کر چھڑیا میری حاجت پوری فرما چھوڑی میں ادو اللہ دی بارگاہ التجا کیتی ہے یا اللہ قیامت آڑے دے عثمان دا حساب نہ لینا میرا نبی فرماتا ہے خفیہ طور تے میں ایک گل عثمان غنی نال کیتی ہے او نہ میری گل پوری کر چھڑی آج تک کسے بندے نو نہیں پتا اس کام نہ یا میں جاننا یا خود عثمان جان دے اس تو بعد میں دعا کیتی ہے یا اللہ اس عمل دے بدلے حضرت عثمان غنی کو حساب نہ لینا کیڑا کمینہ بندہ ہونا ہے جیڑا آج بھی عثمان غنی نال خار رکھ دے انو اللہ ایڈا مقام عطا فرمایا ہے اے بندہ قیامت آلے دے 70,000 بندے دی شفاعت فرماوے گا قیامت آلے دے 70,000 اس بندے دی شفاعت کرے گا جندے تے جہنم واجب ہو چکے گے میرے سونے نبی دی حدیث پاک اگلی حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے آپ فرماؤندیاں نے مقاسا آل محمد عربات ایام ما تعامو شیئر 4 دیاڑے ہو گیا ہے آل محمد کوئی شے نہیں کھاتی کوئی شے نہیں کھاتی کوئی کھانا نہ کھادا نہ کھجور ساڑے گھر آئی نہ پانی ساڑا گھر آ نہ کھانا ساڑا ساڑے گھر آستانہ حضور دے گھرانہ حضور دے آل محمد دا گھرے اما عائشہ فرماؤندیاں نے ساڑے گھر شاہی کوئی نہیں یہ نہیں میرا نبی کائنات والےانوں کردار دس گیا ہے لوگو پہلے میری سیرت اپنایا جے اس تو بعد دنیا دے رہنما تے لیڈر بنیا جے اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے تھوڑی دیر گزری میرا سونا نبی آیا کہ حضور نے میرے کو پوچھیا کوئی شے آئی ہے کہ کوئی نہ میرے بعد کو بندہ آیا ہوئے کوئی شے سانو دے گیا ہوئے اما عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے نہیں ساڑھے حل کوئی بندہ بھی نہیں آیا کھان نو کوئی شے نہیں تے میرے نبی دے بارے اما عائشہ فرماؤ دیا نے حضور نے وضو فرمایا 2 نفل ایک جگہ تے پڑے 2 نفل ایک جگہ تے پڑے تے نال حضور دعا فرماؤ لگ پہ اتنی دیر ہوئی ہے تے بار بوا کھڑ گیا میں پوچھے اے ساڑھے بوئے تے کون آیا ہے اگو 2 بوا کھڑ کے نڑا دے اما جان میں عثمان تے حضور نال ملاقات دا ارادہ رکھنا ایدے لفظ حضور لائے بوا حضرت عثمان غنی کھڑکایا تے اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے میرا دل کیتا میں اجازت نہ دیواں پھر من فوراً خیال آیا حدیث دے لفظ نے ثم قلت ہوا رجل من مقاصیر صحابہ آپ فرماؤندیاں نے مڑ میرے دل خیال آئی گیا ایک کثیر مال آڑا بندہ ہے ہو سکتا ہے انہوں اللہ گھلیا ہوئے ہو سکتا ہے انہوں اللہ گھلیا ہوئے ہو سکتا ہے انہوں اللہ گھلیا ہوئے لفظ اما عائشہ دے میں واری جاواں 4 دیاڑے ہو گئے نے اما عائشہ دے لفظ نے
ساڈی اولاد کوئی شے نہیں کھادی بوا کھڑکایا حضرت عثمان غنی دی اجازت لئی اندر آیا اما عائشہ کو حضرت عثمان غنی نے پوچھا جناب حضرت عثمان غنی دے لفظ نے آپ سرکار عرض کر دینے یا امتاہو این رسول اللہ حضرت عثمان غنی سجن نے حضرت ابو بکر دے دوویں بیلی نے لیکن اما عائشہ نو عثمان غنی کہہ رہے نے اما جان حضور کدے گئے نے حالانکہ عمر ڈھیر چھوٹیاں نے اما عائشہ حضرت عثمان غنی کولو حضرت عثمان غنی حضور دی امت نو سمجھا گئے نے کوئی عمر رشتے چ نہیں وے غنی میں تے میرے سونے نبی سرور نے جو لفظ لائے میرے نبی نے ارشاد فرمایا آپ دی توجہ میرے نبی نے فرمایا اللہم قد ردیتو ان عثمانا فائردان ہو حضور نے ہمیں دعا فرمائی تے عرض کی یا اللہ میں عثمان تو راضی ہو گیا یا اللہ تمہیں عثمان تو راضی ہو جا میرے نبی دا تیسرا خلیفہ ایسا صحابی ہے جن دے بارے خود میرا نبی پہ فرماؤں دے یا اللہ میں ان دے تو راضیاں ایمانداری نال دسو میں کونوں نا پیر کونوں دے مولوی کونوں دے خطیب کونوں دے ذاکر کونوں دے ان دے خلاف لفظ لاؤناڑا جن دے بارے خود میرا نبی آندہ ہے یا اللہ میں عثمان تو راضی ہو گیا میں عثمان تو راضیاں جس شگرد نو استاد جا کے جا میں تیرے تو راضیاں مرید نو پیر جا کے جا میں تیرے تو راضیاں ملازم نو سردار جا کے میں تیرے تو راضیاں اوندا مقام جہان چ وکھرا ہوندا ہے اس بندے نو میرا سونا نبی پیار ارشاد فرماوندا ہے یا اللہ میں عثمان تو راضی ہو گیا میں عثمان تو راضی ہو گیا میں عثمان تو راضی ہو گیا یا اللہ تمہیں اندے تو راضی ہو جا یا اللہ تمہیں اندے تو راضی ہو جا اگلی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ تو روایت میرا نبی فرماؤں ہے قومو بنا نعود عثمان بن عفان میرے نبی یک دم کھڑے ہو گئے تے عرض کے فرمایا صحابہ تیار ہو جاؤ سارے تیار ہو جاؤ اساں عثمان غنی ال جانے سارے تیار ہو جاؤ حضرت عثمان غنی دی محبت دا عملیا ایک دن عرض کیتی یا رسول اللہ میرے الدعوت حضور دے صحابہ حضرت عثمان غنی دے گھرال چلے حضور گھرال جا رہے نے عثمان غنی حضور دے قدم گڑ رہے نے حضرت مولا علی پوچھیا سجنا حضور تیرے گھر جا رہے نے تو حضور دے قدم پہ گڑنا ہے عرض کیتی سجنا جننے قدم حضور ساڑھے گھارا لجان گے عثمان انہیں غلام آزاد کرے گا جننے قدم آج حضور دے ساڑھے آل جان گے میں انہیں غلام آزاد کروں گا میرے نبی نے فرمایا تیار ہو جاؤ عثمان غنی دا پتہ کرن جانا ہے عثمان غنی دا پتہ کرن جانا ہے تے ابو ہریرہ دے نے یا رسول اللہ کیا عثمان علیل نے کیا عثمان غنی بیمار نے میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں جاؤ پتہ کرن چلیے اس سجن نو ملے آئیے میرا نبی اجازت لے کے جدو عثمان غنی دے گھر چ داخل ہویا فواجد عثمان مکبوبن علا وجہی حضرت عثمان غنی آج چہرہ سرانے وچ لے گیا الٹی سیٹ سرانے المو دھر کے تے آرام کر رہے ہیں میرے نبی نے ہلایا عثمان ہلے نا میرے نبی نے فرمایا عثمان شاءاللہ خیر ہوئے اتا منہ کیوں نہ کردہ سر اتا کیوں نہ کردہ عرض کیتی یا رسول اللہ انی استحیی یا رسول اللہ من حیاء دیئے من شرم دیئے من اللہ تعالی من اللہ کڑو حیاء دیئے من اللہ کڑو شرم دیئے میرے نبی نے فرمایا کیڑی وجہ تو اللہ کڑو شرم دیا اخاف ان یکون علی غضبان عرض کر دینے دو چیزاں تے اللہ
تعالی ہو سکتا ہے میرے تے غضب فرماوے ہن میرا نبی اپنے یار دی دل جوئی پیا کردا ہے نالے تعریف پیا سناوندا ہے میرے نبی نے فرمایا الست حافر البئر روما کیا تو مسلماناں واسطے پانی دا کھو خرید کے نہیں دیتا بڑی معروف حدیث پاک ہے جدو حضور ہجرت کر کے مدینے آئے ایک ہی کھوہ مٹھے پانی دا بئر روما جندے تے قبضہ ایک یہودی دا مول پانی بیچ دا اوندا کاروبارا نالے مسلمانہ کڑو پیسے لینے نالے مسلمانہ نو ذلیل کرنا عزت بمال کرنی کھڑیاں رکھنا میرے نبی نے فرمایا کون جڑا اے صدقہ کرے گا حضرت عثمان غنی اٹھے تے اس یہودی نال ملاقات کی تھی انہاں کیا سجنا کھو ویچنی انہیں کیا نہیں میں تے نہیں ویچاں گا آپ نے ہیلا فرمایا تے فرمایا آدھ میرا رکھ لے ایک دے کھو تیرا ایک دے کھو میرا او یہودی راضی ہو گیا مال بھی مل جاوے گا کھو بھی میرے ہی ہوئے گا انہیں ایک دے چلینا تے پیسے نال پانی ویچنا دوجے دے حضرت عثمان غنی دیواری ہونی کافرہ بھی مفت لے جانا مسلمانہ بھی مفت لے جانا ایک دیہاڑی یہودی دی ایک دیہاڑی عثمان غنی دی مفت پانی لے جانا جس دیہاڑے یہودی دیواری ہونی اکا دکا کو تھڑکایا گا گونا انہیں ترلا کیتا سونیا باقی بھی سارا خرید لے حضرت عثمان غنی باقی ادھے کھودی بھی قیمت دیتی وقف کر چھڑیا مسلمان نواسے پھر رب نے اینا انعام عطا فرمایا آج اس کھودی وجہ تو جس باغ نو پانی لگدا ہے اس کھو دا بل اس باغ دا بل آج بھی عثمان غنی دے نا تے آوندا ہے آج بھی سعودی عرب آپ دے بینک بیاج بدے نا دا بینک اکاؤنٹ ہے جندے جو دیام دناؤ دیئے اتھو ہی بل درداران دے یعنی تا قیامت عرب بینک بھی نا عثمان غنی دا وجدہ روے گا اس گلل میرا نبی اشارہ فرما رہے ہیں تے حضور نے فرمایا اے عثمان شرمندہ کیوں ہو لیں کیا تو پانی آڑا کھولے کہ مسلمانہ واسطے وقف نہ کیتا اگے میرے نبی نے فرمایا کیا تو جیسے اسرا تنگی آڑے دیاڑے ڈھیر سارا مال ساڑھی بار گیچ پیش نہ کیتا تریجا میرا نبی فرماؤں دے الزائدو فی مسجدی وہ تو میری مسجد بڑے ناڑے ساڑھی مسجد اضافہ کرن آڑے کیا تو مسجد نبی نہیں ودھائی اگے میرے نبی نے فرمایا پازلو المالا فی رضا اللہ تعالی فی رضائی تو جدو میں مال خرچ کیتا ہے یا میری رضا ہے یا اللہ سونے دی رضا ہے ومن تستحی من ہو ملائکت السما کیا تو وہ بندئی نے جن دے تو آسمان دے فرشتے حیا کر دینے حاضر جبرائیل میرے نبی نے فرمایا اے جبرائیل جس میں خبر دیتی ہے انکا نور اہل السما تو تے آسمان آلیاں واسطے بھی نور توجہ ہے آسمان تے ساری نورانی مخلوق ہے اللہ دے فرشتے سارے نور ساری اللہ دی نورانی مخلوق ہے خود جنہ نور دی لوڑ کوئی نہیں انہاں واسطے میرا نبی فرما رہے ہیں اللہ سونا دے انکا نور تو نور ہے آسمان آلیاں واسطے ومصباح اہل الارض و اہل الجنہ تو جنتیاں واسطے تے زمین آلیاں واسطے چراغ دی صورت تے جیڑا چراغ تو ہٹ جائے ہنیرے میں چیران دے جیڑا چراغ تو ہٹ جائے ہنیرے میں چیران دے اس میرے نبی دے صحابی دی شانے وے خود میرا سونا نبی فرما رہے ہیں وہ تو آسمان آلیاں واسطے نور ہے وہ تو زمین آلیاں واسطے چراغ ہے تو جنت آلیاں واسطے چراغ آلائیں چراغ ہے اے واحد میرے نبی دا یار ہے جن دے بارے میرے نبی نے فرمایا آج
میرے عثمان دا ہاتھ وقت بھی پتہ نہیں ساڈا کیدا کیوں بگڑ جاندا ہے صرف ایک عقلی جے لفظ سن کے ایک عقلی جی دلیل سن کے ایک منطقی جے لفظ سن کے پتہ نہیں ساڈی قوم تھڑکڑوں وقت بھی نہ رہی ہے انہیاں دلیلاں تو بعد انہیاں پختہ گلاں تو بعد قوم دا ذہن وقت بھی نہ صاف ہویا حضرت جیو تے گل ٹھیک ہے لیکن آ جڑی گل آئی میرے سونا 1450 سال بعد تو کونوں نے لفظ لاؤن والا انہاں دے بارے خود علی کہہ رہے نے عثمان علی دا بھرائے علی عثمان دا بھرائے اسی کونوں نے گل کرنا ہے جدو خود میرا سونا نبی کہہ رہے ہیں جدو میرا سونا نبی کہہ رہے ہیں میرا سونا نبی کہہ رہے ہیں میرا سونا نبی کہہ رہے ہیں او لوگو اے حضرت علی تے حضرت عثمان غنی دے درمیان جڑی گل ہے نا اے ذہن جو کٹ چھڑو ونزانا ما فی صدورہم ونزانا ما فی صدورہم ونزانا ما فی صدورہم انہاں دے دلیں چ جڑیاں او کنا آیا نا اللہ سونے صحابہ دے مقام تے نہ بندیاں نو لے اندے تاں اے پہنو ہر شے تو پاک فرما کے انج کی میں ہو سکتا ہے کہ اللہ سارے جہان دے دلان تے نظر مارے تے خاص دل حضور دی تابع داری واسطے چنے تے مڑ بھی انہاں دلیں چ کوئی نہ کوئی شے رہ جائے نا اللہ سونے دا قرآن گائے گواہ نبی دے صحابہ دے دلیں اللہ نہ بغض رہن دیتا ہے نہ حسد رہن دیتا ہے نہ کینہ رہن دیتا ہے خود حضرت علی المرتضیٰ تک کے گل پہنچی سی لوگاں دسیا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ عثمان غنی دے قاتلاں تے لعنت کر دیا نے تے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ہاں میں اما عائشہ دی گل دی تصدیق کرنا میں بھی عثمان غنی دے قاتلاں تے لعنت کرن والےاں وچ